بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو غداری کے مقدمے کا سامنا ہے اور گل پاجی سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز، میرا تو دل کوئی نہیں کرتا صحافی کہنوں، لیکن لوگ مانتے ہیں، مایہ ناز اینکر، مایہ ناز جناب اسلامی اسکالر، مایہ ناز پتہ نہیں کیڑے کیڑے، بیسیکلی وہ بیوروکریٹ تھے، اور یا مقبول جان صاحب، ان پہ پاجی لگی پابندی، اور پابندی ایسی لگی ہے کہ مطلب کیا بتاؤں آپ کو۔ واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور کچھ ایک میرا ان کے ساتھ زندگی میں ایک دو انٹریکشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں نا سر، ان کے اوپر پابندی لگی ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر فتویٰ سر کڑتا پاجی بیٹھ کے نیو ٹی وی کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو فتویٰ تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے تو ویسے آپس کی بات ہے، مذہبی معاملات میں چونکہ مجھے اتنا نالج نہیں ہے، میں پہلے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے صرف میں سیدھا یا مسلمان ہوں سر، مجھے اتنا نہیں پتہ چیزوں کے بارے میں، نٹی گٹی کے بارے میں، جو ایک عام مسلمان ہو سکتا ہے میں اس طرح کا مسلمان ہوں۔ لیکن جو باتیں اوریہ مقبول جان صاحب نے ٹی وی پروگرام میں کی ہیں وہ سن کر پاجی میرے تے کان لال ہو گئے سن۔ میں مطلب چونکہ اوائڈ کرتا ہوں کہ یار میں ان مذہبی معاملات میں نہ پڑھوں، لیکن آج چونکہ ان پر لگ گئی پابندی باقاعدہ طور پہ، اس لیے میں اس واقعے کو، اس بات کو کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک پروگرام چلا، اس میں یہ نیو ٹی وی کے اوپر، اس میں عامر لیاس سرانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بات کی کہ جناب وہ ایک خواب کا تذکرہ ہے، تو یہ جو ہے اوریہ مقبول جان صاحب انہوں نے جذباتی ہو کہا جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں سارا خواب سر۔ انہوں نے کہا جناب یہ پروفیسر شہزاد نے خواب دیکھا تھا۔ اچھا، میں ویسے پروفیسر شہزاد صاحب کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا پروفیسر شہزاد صاحب نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں جناب مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک باجوہ نامی جرنیل کو لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آ کر جناب انہوں نے باجوہ نامی جرنیل کو جو ہے نا مطلب ایک کاغذ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کاغذ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں، وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جناب جس کا مطلب ہے کہ یہ بات کو الٹ کر دے گا پکڑ کے۔ اب یہ سارا کچھ اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہے، میں نے یہ نوٹس لیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، بڑا وائرل ہوا تھا وہ سارا کلپ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ خواب میں خبر ہوتی ہے، خواب میں حکم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ایک کلپ اور جو بڑا وائرل ہوا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خواب میں ایک منفی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور وہ یہ تھی کہ ایک حکم نامہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے سر۔ اس پر جناب ادارے نو آ گیا غصہ بڑا۔ ادارہ کون تھا؟ ظاہر ہے جو ادارہ ہے، انہوں نے کہا یار ہے بھائی ودھے ہی چلا جا رہا ہے، مطلب خوابوں کی بنیاد کے اوپر، اور خواب بھی کسی بھائی نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خوابوں کی بنیاد کے اوپر یہ کسی کو بہت زیادہ معتبر بنا رہے ہیں، خوابوں کی بنیاد کے اوپر یہ کسی کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ اے بھائی کرو کہ یہ جائے کیڑے پاسے، یہ کرنا کی چاند آخر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر ان کے جو معاملہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان سے ان کے ادارے یعنی نیو ٹی وی جو ہے ان کے جو مالک ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اوریہ صاحب تسی ایڈے مطلب وڈے اپنے لوگ بنے ہو اسکالر، تے یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں اس پر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے ہمارے اوپر، آپ ایک معافی نامہ ریکارڈ کریں اور وہ ریکارڈ کر مجھے دیں، میں آگے بھجواتا ہوں، وہاں سے سر آپ کو معافی نامہ مل جائے گا تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے وہ مالک ہے، انہیں ارباں روپے لائے ہیں، ٹی وی چینل کٹے ہے، ساتھ ہے ان کے اور بھی کاروبار ہے کافی سارے جو انہی کی پروٹیکشن کے لیے سیٹھ جو ہے نا زیادہ تر مارکیٹ میں آئے ہوئے۔ میں آپ کو یہ بات کئی بار بتا چکا ہوں کہ میر شکیل الرحمان، یہ ڈان نیوز والے، آج نیوز والے، اور یہ مجید نظامی صاحب جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں نا سر، کوئی مطلب سرف ویچن والا جے، کوئی صابن ویچن والا جے، کوئی تعلیم فروش جے، کوئی جو ہے نا مطلب کیا اس کو کہنا چاہیے کہ صحت دے کاروبار چ پیا ہوا ہے، وہ اپنی جو ہے نا آلریڈی ان کے پاس بے تحاشا دولت جائز ناجائز جس بھی طریقے سے انہوں نے کمالی ہوئی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور مزید کمانے کے لیے وہ یہ انہوں نے ایک میڈیا کا سہارا لیا ہوا ہے۔ یہ ہے سچی بات۔
بالکل صاف ستھری سچی بات. کوئی مطلب ہاؤسنگ سوسائٹیاں والے چڑے نے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل بات. باقی اب اس بات کو آپ جو مرضی رنگ دے لیں, جو مرضی جس طرح مرضی لے جائیں, آپ کی مرضی ہے. میں نے تو وہ بات کر دی ہے جو میں جس بات کو درست سمجھتا ہوں. اچھا, اب سر یہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا کاروبار بھی جڑا خراب ہوئے گا. مطلب ان کا یہی تھا کہ سارا پریشر تو مالک تے آنا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کٹے نے قلعے دے زور سے اکڑنا ہوتا ہے, اور وہ جو قلعہ ہے نا سر یہ میڈیا کا, وہ مالک ہوتا ہے, کیونکہ پیسے وہ لگے ہوتے ہیں. کل نو کھچ انہوں پینی ہے. ٹی وی چینل کا لائسنس اس کے نام ہوتا ہے, اس نے جواب دہ ہونا ہے آگے جا کے قانون کی عدالت کے اندر, اور سارا یہ لائسنس کینسل ہونا ہے تو ادھر ہونا ہے. بہو جی یہ جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں, یا وہاں پر فرض کرے گوہر بٹ بھی بیٹھا ہے, تو ادھر سے لائسنس کینسل نہیں نہ ہونا, بھوتنا تو اس بیچارے نے جہاں پیسے لگے. لہٰذا انہوں نے ان سے کہا کہ معافی نامہ ریکارڈ کرے. اب یہ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں, بڑے انہوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی ہوئی ہیں. میں تو ان باتوں کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ جتنا کہ میرا نالج ہے اس میں پتہ چلتا ہے میرے خیال کے مطابق کہ یہ ایک جاہل آدمی ہے. معذرت کے ساتھ میرے لیے جو ہے نا, میں اس سے کم والا کوئی لفظ, اس سے زیادہ کوئی مناسب لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آیا. میری لغت ویسے بھی گھٹ ہے بھائی, بڑی سیدھی جی گل ہے. عام سا آدمی ہوں سر, میں ایک تھڑے کا کریکٹر ہوں. مجھے تو نہیں پتا ان چیزوں کا کہ جو مطلب ان کے لیے اب میں کوئی باقاعدہ کوئی اسکیل سی اردو کا لفظ نکالوں جڑا تمہیں سمجھنا ہے. وجاہت صاحب نے ویسے پوچھاں گا, وہ مجھے بتا دیں گے اس بارے میں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ میں ان کو جب اول تو میں سنتا نہیں ہوں, یہ کوئی کلپ آ جائے تو مطلب غلطی نہ سونی لواں تو پھر ساری دیہڑی نہ دماغ دے نہ ایک مطلب چکھڑے چلتے رہتے ہیں کہ یار ہے کی پائیے, ان کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور یہ اکیلے نہیں ہیں اس طرح کے, معذرت کے ساتھ اس طرح دی مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو عجیب و غریب فتوے دیتے ہیں, عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. سیدھا سادہ سا مذہب ہے سر ہمارا, اور اس کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں سر ان کو. اس کم از کم مملکت خدا داد پاکستان کے اندر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کو ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے سر. بڑی سیدھی جی گل ہے. باہر اب یہ جو صاحب ہیں اوریا مقبول جان صاحب, انہوں نے سر اپنا مجاہد کا لبادہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھا, اور پائے نے کہ معافی نامہ ریکارڈ کرایا باقاعدہ, ٹھیک ہے. ریکارڈ کرا کے وہ مالک کو دیا گیا, وہ چودھری صاحب کو. چودھری صاحب نے سر وہ معافی نامہ ایک اور بڑے سینئر صحافی کا کہ ڈیوٹی لگائی ہوئی کہ معافیاں تو منگنیاں جا کے ہوتے, انہوں نے کیتیاں تو بھگتنی ہیں. ملک صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, بڑے معروف صحافی ہے وہ بھی, ان کو جناب دیا, انہوں نے آگے بھجوایا. آگے سے سر کلیئرنس نہیں ہوئی, ان کا نو, کوئی معافی نہیں, خبردار ہے بندہ ٹی وی تے نہیں آئے گا. اب ہوا کیا ہوا, یہ ہے کہ کل گزر گئی ہے, اس دن ان کا انٹرویو تھا عمران خان کے ساتھ لائیو. ان کے سٹاف کے کمرے, ان کا کمرہ, سارا کچھ بالکل آل سیٹ تھا, ٹھیک ہے. وہاں پر جا کے انہوں نے عمران خان کا انٹرویو لائیو کھڑکانا تھا پائیں, بڑے خوش سن. اس چکر میں ان کو جب یہ بتایا گیا کہ نہیں سر تہاڈی معافی قبول نہیں ہوئی, تو لہٰذا تسی ہوں ٹی وی تے بین ہو, آپ اب ٹی وی پر فی الحال ہمارے ٹی وی پر نہیں آ سکتے سر. تو باقیہ تے بھی نہیں آن گے, ظاہر ہے جس پاسے انہوں نے پابندی لائی ہے اس پاسے تو کم از کم کسی پاسے بھی نہیں آ سکتے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پابندی ظاہر ہے وربل لگی ہوئی ہے, یہ قانونی اعتبار سے نہیں لگی ہوئی. قانونی اعتبار سے لگنی چاہیے, میرا یہ موقف ہے, قانونی اعتبار سے لگنی چاہیے پابندی. قانون کے کٹہرے میں لائیں اور بالکل بین کر دیں, بالکل بین کر دیں. جو مستند علماء کرام ہیں, جو مستند عالم دین ہیں, جنہوں نے کسی مطلب مستند یونیورسٹی سے, گھر کھلیاں یونیورسٹیاں کی گل نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, گھر کھلے مدرسیاں کی گل نہیں کر رہا, مستند جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے کوئی اسکالر وہاں سے پڑھ کے ہوئے ہیں, وہاں سے عالم دین کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ان کو صرف اجازت دیں کہ وہ ایک حد تک مطلب کسی کی جگہ کے اوپر ایک دینی لیکچر جو ہے وہ دے سکیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہر بندے جو ہے نا اپنے طور پر اسلام کے بارے میں مختلف قسم کی گفتگو کرنی شروع کر دی ہے, یا کرسچینٹی کے بارے میں, یا جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے ہندوازم کے بارے میں, سر وہ چیزیں میرے خیال میں غلط ہیں. ان کے اوپر باقاعدہ پابندی ہونی چاہیے سر. اور اے بھائی صاحب جڑے نے یہ جو اب بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب کس طریقے سے اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جہاد کیا ہے,
سود کے بارے میں فتوے دیے ہوئے بھائی نے، ٹھیک ہے. یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مطلب بیوروکریٹ تھے، اور بیوروکریٹ ہوتے ہوئے یہ سر یہ ڈی جی جو ہے نا وہ رہے ہیں آثار قدیمہ، ٹھیک ہے. اور یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر بڑے ایک لبرل قسم کے حکمران ہوئے ہیں، اور بسنت وہ بڑے شوق سے منایا کرتے تھے. اس کے لیے اسپیشلی وہ لاہور آیا کرتے تھے، اور جب وہ لاہور آتے تھے تو سر بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں نا، بڑے بڑے مالدار، انہوں نے ٹی وی اج کل بڑا بولتے ہیں مشرف صاحب کے خلاف، وہ سر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ساڈے فارم ہاؤس سے مشرف صاحب آ جان. ٹھیک ہے، وقت جو ہے ظاہر ہے وہ بدل جاتا ہے سر. اب آج پرویز مشرف صاحب وہاں پر بیمار ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور انہی لوگوں کے ٹی وی جو ہے نا ان کے اوپر پرویز مشرف کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، وقت ہے سر بدل جاتا ہے. بہرحال اب میں کیا کہوں، میں تو خیر تب بھی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں وہی خیالات رکھتا تھا جو اب میں رکھتا ہوں، کہ آئین توڑے آپ آئین نے، مطلب اس سے بڑا میرے نزدیک جرم کوئی نہیں ہے ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ جو صاحب ہے، یہ اوریہ مقبول جان صاحب، یہ تب سے ڈی جی آثار قدیمہ، اور یہ جو قلعہ ہے سر، یہ سر آثار قدیمہ میں آتا ہے. قلعے کے اندر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بسنت کا پروگرام تھا. یہ میرا خیال ہے 2005 4-5 کی بات ہوگی، میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ اس دور کی بات ہے. اس وقت وہاں پر جب پرویز مشرف صاحب آتے تھے تو پورے کے پورے راستے ظاہر سیل ہو جاتے تھے. وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، صدر پاکستان بھی تھے، ان کے پاس چیف ایگزیکٹو کے اختیارات بھی تھے. مطلب ایک بندہ تھا جس کے اوپر پوری ریاست جو ہے نا وہ بینک کر کے کھڑی تھی، اور ان کے لیے پھر سیکیورٹی کا معاملہ تھا. ان پر پہلے 2 حملے ہو چکے تھے، تو لہٰذا بہت زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی تھی. میرا سر ایک جو بھانجا ہے وہ کسی اس وقت پڑھ رہا تھا، آج کل تو خیر ماشاءاللہ وہ جو ہے نا ایک ڈاکٹر ہے اور پیڈس کا ڈاکٹر ہے، لیکن اس وقت وہ پڑھ رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ جو بسنت ہو رہی ہے قلعے کے اندر، اس کے پاس جاری ہوتے تھے خاص لوگوں کے لیے، تو وہ مجھے پاس جو ہے نا کس طرح دے دیں، میرے دوست ہیں تو ہم جو ہے نا یہاں پہ بسنت کے اس ایونٹ پہ جانا چاہتے ہیں. میں نے اوریہ مقبول جان صاحب کو بات کی، میں نے کہا سر وہ ایسا ہے تو آپ کوئی پاس آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا یہ فکر ہی کوئی نہ کرو، تسی بچے نو بھیجو، میں انہوں آپ ریسیو کراں گا. اور سر انہوں نے باقاعدہ ایسے کیا. یہ ادروائز دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا مجھے انہوں نے oblige کیا تھا. لیکن سر وہ جو محفلیں ہوتی تھیں وہاں سے نکل کر پھر سلی کی ویلی جایا کرتے تھے پرویز مشرف صاحب. پھر سلی دی ویلی جو کچھ ہوتا ہے، میاں سلی، میاں صلاح الدین صاحب، میاں یوسف صلاح الدین صاحب، انہوں سلی دی ویلی کہتے لاہور دے نا، وہاں پر جایا کرتے تھے. پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سر کتابوں میں درج ہے سر، وہ داستانیں ہیں پوری کی پوری اندرون شہر کے اندر. ٹھیک ہے، وہ انبساط یوسف صاحبہ ان کی بیگم رہی ہیں ایک، انہوں نے جو کچھ پھر لکھا اور انٹرویو دیے ہوئے ہیں وہ سر ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ ہسٹری ہے. تو وہاں پر پرویز مشرف صاحب جایا کرتے تھے. اور یہ سارے انتظامات کون کرتا تھا سر؟ یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ اوریہ مقبول جان صاحب کی زیر سرپرستی ہوا کرتے تھے. ڈی سی لاہور، کمشنر لاہور، ساری لاہور پولیس، ساری پنجاب پولیس جو ایسے کام تے لگی ہوتی سی کہ پرویز مشرف صاحب لاہور سے جائیں تو بڑے پلیز ہو کے جائیں، بڑے خوش و خرم واپس جائیں. کوئی ان کی جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وہ خواہش کریں تو وہ پوری نہ ہو سکے. یہ پرویز لائی صاحب ابھی پائے ایسے کام تو سر، اے مونسلائی صاحب ایسے کام تو سن سر سارے. تو یہ ہیں وہ اوریہ مقبول جان صاحب کہ جب ان کے پاس اختیار تھا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اختیار تھا، جب یہ سرکاری عہدے پر فائز تھے، یہ سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ویسے شہباز شریف صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے، اب ان کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں تے پائن جے ادو تانوں نہیں پتہ لگا کہ شہباز شریف کرپٹ ہے یا شہباز شریف غلط آدمی ہے اور عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے، تے ہن تانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ ادو تسی کو 16 سال دے سو، سوال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب ایک عہدے پہ ہوتے ہیں نا سر، تب انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا. تب انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عہدہ، ہماریاں گڈیاں، ہمارے پروٹوکول، ساڈے بچیاں دے سکول، انہوں دی گڈیاں جنیاں بیگمات نے شاپنگاں کرنی ہیں وہ ساریاں چل دیاں رہن. جیسے یہ ریٹائر ہوتے ہیں سر، اس کے بعد ان کے اندر سے مذہب کی محبت جاگتی، ان کے اندر سے وطن کی محبت جاگتی ہے. انہاں دے ادھروں ادھروں جناب انہوں نے جہاد ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. جس وقت وہ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب پاور میں ہوتے ہیں, اس لیے وہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر اب بیٹھ کر حکمرانوں کو یا بیوروکریٹس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ ان ساری حرکتوں میں یہ انوالو ہوتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب اس حمام میں اکیلے نہیں ہیں سر. جو بھی آپ کو ریٹائرڈ بیوروکریٹ, ریٹائرڈ جج, ریٹائرڈ جرنیل یا ریٹائرڈ پولیس والا آپ کو اس قسم کی گفتگو کرتا ملے, اس کے دور کا ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اس کی پوسٹنگ رہی ہے اپنے دور ہی کیا وہ حرکتیں کرتے تھے جو اب جن چیزوں کا اب وہ پرچار کر رہے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اسی چیز کا نام جو ہے نا منافقت ہوتا ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف. یہ عائشہ گلیلئی ہیں سر, عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام انہوں نے لگایا تھا کہ مجھے یہ کوئی گندے میسیجز کرتے تھے عمران خان کے اوپر نا. یہ ایم این اے تھیں پی ٹی آئی کی, اسپیشل سیٹ کے اوپر آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ الزام انہوں نے لگایا تھا. لیکن اس وقت چونکہ عمران خان جو ہیں وہ لاڈلے ترین تھے, کسی نے نہ موبائل چیک کیتا, کسی نے نہ جناب عمران خان تے پرچہ درج کیتا. وہ بیچاری چیکا مار دی رہ گئی. سچی ہوگی جھوٹی ہوگی میں اس بحث میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے اتنا یاد ہے اچھے طریقے سے کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ آئی تھیں اور حامد میر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جناب بالکل میں نے عائشہ گلیلئی کا موبائل دیکھا ہے, انہوں نے مجھے میسیج پڑھائے ہیں اور جس نمبر سے آئے ہیں وہ میسیجز وہ عمران خان صاحب کا ہی نمبر ہے اور وہ میسیجز بتانے کے قابل نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے ریکارڈ پر کی ہوئی ہے حامد میر صاحب نے. عائشہ گلیلئی صاحبہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے, ایک مراسلہ لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں افواج پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پر مہم چلا رہے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے. انہوں نے کہا جی از خود نوٹس لے سپریم کورٹ اور بطور سیاسی جماعت اس پر پابندی عائد کی جائے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ خیر وہ تو کہتے ہیں ای سی ایل میں بھی نام ڈال دیں, بہت ساری باتیں کہتی ہیں, لیکن میں آپ کو میرا چونکہ ظاہر ہے کہ اتنا کوئی قانون کا میں طالب علم ضرور ہوں, پر میرے علم کے مطابق غداری کا مقدمہ چلانے کا جو حکم ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے آیا تھا ایک کیا سو کہتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, لیکن چلانا بہرحال فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے. فیصلہ ظاہر ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. وہ آج خود نوٹس لیتے ہیں نہیں لیتے, ان کو بلاتے ہیں نہیں بلاتے, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو باتیں عمران خان صاحب 2-3 اینکرز کے ساتھ, یعنی ایک خاتون اور 2 مرد اینکرز کے ساتھ بیٹھ کر پرائیویٹلی اپنا لوگ رازداری سے کر رہے سن نا, وہ ظاہر ہے گلیں باہر آ گئی ہیں سر. یاد رکھیے گا کسی بھی صحافی کے پاس آپ کی جو بات ہے وہ امانت ہوتی ہے تب تک جب تک صحافی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو, ٹھیک ہے. اور جب تک وہ صحافی آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ سر یہ باتیں میں باہر کر دوں. اگر آپ نے کہہ دی کہ یار آف دی ریکارڈ ہے تو بڑا ہی کوئی ایماندار صحافی ہوئے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں پائے ٹھیک ہے میں آف دی ریکارڈ ہے, یہ باتیں باہر نہیں ہوں گی. لیکن وہ 3 صحافی جو ملے ہیں نا وہ بڑے جینوئن قسم کے صحافی ہیں, اور ان تینوں نے یقینی طور پہ اس کو آن دی ریکارڈ پوچھ کر باتیں باہر پہنچائی ہوں گی. میں نے ابھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹی ویز کے اوپر اس طرح کی باتیں کی کہ نہیں کی, لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان سے اس کی اجازت لی ہوگی. جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ظاہر ہے ویلاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو, وہ انہوں نے باتیں جو کی ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں, جو یاسمین راشد صاحبہ کر رہی, جو پوری کی پوری پی ٹی آئی یعنی جب سے وہ اقتدار سے گئے ہیں وہ غم اقتدار میں اس قدر نڈھال ہیں, ٹارا مار مار کر ہو رہے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کھل ملی ہوئی ہے سر یہ سارا کچھ کرنے کی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کمزوری ہے سول گورنمنٹ کی, اور ظاہر ہے کہ جن پہ الزام لگا رہا ہے وہ بھی ذرا چپ کرے ویدے پہلے کوئی گل نہیں, فی الحال ناراض یا ہوا کوئی گل نہیں, من جائے گا رو کے چپ کر جائے گا, پر وہ کاکا چپ کرنے تیار کوئی نہیں. مقدمہ تو بنتا ہے. اب کب ہوگا کب نہیں ہوگا, سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے تو پائن سویرے شہباز شریف اور ہڑسنا شروع ہو جائیں گے. اگر سپریم کورٹ آرڈر نہ کرے تو پھر کسی اور پاس وہ آرڈر ہوئے گا تو پھر بھی یہ 2 جنے شروع ہو جائیں گے. تو اگر نہ آیا تو پھر برداشت کرتے رہنے گے, کیونکہ جن بندے کے بارے وہ گلاں کر رہے ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں
تو انہوں نے کدی چٹی پئی ہے کہ جا کے مطلب انہوں نے خام خواہ اس کے اوپر مقدمہ درج کریں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اب یہ سپریم کورٹ پہ ہے اور حکومت کے اوپر ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کب کارروائی کرتے ہیں. میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک ایمانداری سے پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.